یا اللہ دنیا والوں نے تو مزدوری کے لائق نہیں سمجھا ہے، اے میرے پروردگار میں تیرے گھر میں مزدور بن کے آ گیا ہوں، یا اللہ تیرے گھر میں صفائی کروں گا، تیرے گھر میں جھاڑو لگاؤں گا، تیرے گھر کی صفوں کو سیدھا کروں گا، میرے مالک میرے بچوں کی روزی کا انتظام کر دینا۔ روتا رہا، مسجد کو صاف کرتا رہا، روتا رہا، صفائی کرتا رہا۔ شام ہو گئی ہے، گھر جانے لگا ہے، جب سوچا کہ گھر چلوں دل میں خیال آیا یار ابھی بچے جاگ رہے ہوں گے، جا کے کیسے بچوں کا سامنا کرے گا، یہ سوچ کر کے اللہ اکبر اس کے قدم ٹھہر گئے کہ اندھیرا ہوگا تب جاؤں گا۔ جیسی اندھیرا ہوا کہ گھر کے دروازے پہ پہنچا، جیسی دروازے گیا بیوی پہلے سے انتظار میں کھڑی تھی۔ اللہ اکبر، شوہر کو خالی ہاتھ دیکھا، بیوی نے تانا نہیں دیا تھا، نٹھلا نہیں کہا تھا، نکما نہیں کہا تھا، بلکہ شوہر کے چہرے پر جیسی اس نے تھکن کے آثار دیکھے، مایوسی دیکھی، فوراً ہاتھ پکڑ کے گھر میں لائی ہے، بٹھا کر کے پیر دھلائے ہیں۔ اس کے بعد کہتی میرے سرتاج تھک گئے ہوگے کچھ دیر لیٹ جاؤ۔ جیسی شوہر لیٹا ہے اس نے سر میں تیل ڈالا ہے، کوئی سوال شوہر سے نہیں کیا ہے۔ جب لیٹ گیا شوہر پھر سامنے بستر پہ بیوی لیٹی، لیٹنے کے بعد کہا میرے سرتاج بتاؤ دن کیسا گزرا ہے، مجھے معلوم ہے میرے شوہر آج مزدوری کہیں اور کر کے آئے ہو، ایسے دروازے گئے ہو جہاں سے مزدوری کا پیسہ نہیں ملا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا شوہر کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں۔ شوہر کہتا اے میری شریک حیات، آج میں نے اس کے دربار میں نوکری کی ہے جس کی بارگاہ میں دیر تو ہو سکتی ہے اندھیر نہیں ہو سکتی ہے، میں نے کائنات کے سب سے بڑے بادشاہ کے دربار میں نوکری کی ہے۔ اللہ اکبر، کہا کل کہاں جاؤ گے، کہا کل بھی اسی کے دربار میں نوکری کروں گا۔ اللہ اکبر، کل پھر گیا، پھر مسجد میں صفائی کی ہے، شام کا وقت ہوا ہے، پھر گھر آیا ہے، بیوی نے پھر استقبال کیا، کہا آج بھی مزدوری نہیں ملی، کہا آج بھی نہیں ملی ہے۔ اللہ اکبر، بیوی اگلے دن جب تیسرے دن رخصت کرنے آئی ہے کہتی میرے سرتاج جا تو رہے ہو، میری بات سن لو، تمہارا مالک چاہے کتنا ہی بھی اچھا ہے اس سے جا کے اتنا کہہ دینا کہ مہینے بھر کی مزدوری بعد میں دے دینا، 2 دن کی مزدوری بعد میں دے دینا، لیکن کم سے کم اتنا تو دے دے جس سے میرے بچوں کا پیٹ بھر جائے، مزدوری کا تھوڑا سا حصہ اس سے مانگ کے لے آنا۔ اب میرے سرتاج بچوں کا صبر ٹوٹ رہا ہے، اب ان کی بھوک نہیں دیکھی جاتی ہے۔ شوہر نے آنکھ میں آنسو لیے ہیں، اللہ کے گھر میں آیا ہے، آنسو بہانے شروع کر دیے ہیں، اے میرے پروردگار میں نے پہلے دن مزدوری کی تجھ سے کچھ نہ مانگا، دوسرے دن مزدوری کی یا اللہ کچھ نہ مانگا، آج جب تیسرے دن چلا ہوں میری شریک حیات نے کہا تھا کہ آج اپنے مالک سے کم اتنا تو لے کے آ جانا جس سے بچوں کا ایک وقت کا پیٹ بھر جائے۔ اے میرے پروردگار، اگر آج بھی خالی ہاتھ جاؤں گا تو اپنے بچوں کا سامنا کیسے کروں گا، اپنی بیوی کو کیا جواب دوں گا؟ یہ کہتا جا رہا ہے، روتا جا رہا ہے، او یار تیرے کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا، کم سے کم مانگنے کا سلیقہ تو آ جانا چاہیے۔ سوچو پیارے، جب بندہ رویا ہے، اللہ اکبر، کتابوں میں لکھا ہے جب شام کا وقت آیا بے خودی تھی، بچوں کی بھوک سامنے تھی، شوہر سوچ رہا تھا گھر جاؤں گا بیوی کو کیا جواب دوں گا، خالی ہاتھ جاتے ہوئے غیرت آ رہی تھی، اس کو بے خودی کا عالم تھا، اس نے مٹی اٹھائی ہے، وہ تھیلا جس کو آٹے کے لیے لایا تھا، وہ تھیلا جس کو راشن کے لیے لایا تھا، اب اسے مٹی سے بھرنا شروع کر دیتا ہے، دیوانوں کی طرح بھرتا جا رہا ہے، بھرتا جا رہا ہے، تھیلا بھر کے چلنے لگا۔ جب شام کا وقت تھا ہمت جواب دے گئی، گھر جانے کی طاقت نہ تھی، چھپ کے دور سے دیکھنے لگا کہ جب سب سو جائیں گے تب گھر میں داخل ہوں گا۔ کیا دیکھتا ہے، جیسی دور سے دیکھا گھر کے آنگن سے دھواں اٹھتا نظر آ رہا ہے، جیسی دھوئیں کو اٹھتا دیکھا اس نے سوچا شاید یہ میرا گھر نہیں ہے، میرے گھر میں دھوئیں کا کیا کام ہے، میرے گھر میں پکانے کے لیے ایک روٹی کا آٹا نہیں ہے، پھر دھواں کیوں ہو رہا ہے؟ کہا شاید میں کہیں اور آ گیا ہوں۔ پھر اس نے آنکھوں کو ملا ہے، قریب آیا، آ کے دیکھا گھر تو میرا ہی ہے، پھر اس نے دیوار نیچی تھی، جھانک کے دیکھا، کیا دیکھتا ہے، چولہے پہ پکوان چڑھے ہیں، گھر میں کھانا بن رہا ہے، آیا بڑی تیزی سے دروازے پہ، دستک دی ہے، فوراً بیوی دوڑ کے آئی ہے، بیوی نے توڑ کے شوہر کا استقبال کیا۔ شوہر کہتا شریک حیات بتاؤ تو صحیح یہ پکوان کیسے ہیں، یہ چولہے میں آگ کیسی ہے، یہ خوشبوئیں کیسی ہیں؟ کہا شوہر ابھی نہ پوچھ، آ میرے ساتھ آ۔ ہاتھ پکڑا کے بیوی نے شوہر کا اندر لے کر کے گئی،
رہی ہے، جا کر کے کیا دیکھتا ہے کہ پورے کمرے میں کھانے کے سامان کا ڈھیر لگا ہوا ہے، سامان کا ڈھیر ہے۔ شوہر کہتا بیوی یہ کیا معاملہ ہے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ تو بیوی نے کہا تھا سرتاج تمہارا مالک کتنا اچھا ہے، تمہارا مالک کتنی اچھی عادت کا ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا جب تم گئے ہو تو پیر سے اس نے اپنے نوکر کو بھیجا تھا اور یہ سارا انتظام کر کے دیا ہے۔ کہا اچھا؟ کہا کچھ اور بھی کہا ہے؟